بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 24 باب المہر میں ہم بات کریں گے مہر کو مختلف شرائط کے ساتھ مشروط کرنا، کہ اگر ایسا ہوا تو اتنا مہر ہوگا، ایسا ہوا تو اتنا مہر ہوگا۔ اسی طریقے سے مہر کرنسی کے علاوہ، نقود کے علاوہ سامان وغیرہ کی شکل میں ہو اور اس کو عورت ہبہ کر دے، گفٹ کر دے، تو اس مسئلے کو بھی ہم شروع میں ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پھر شرائط کے ساتھ جو مہر کو مشروط رکھنے کے مسائل ہیں ان کو بھی آج دیکھیں گے۔ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيَوَانٍ أَوْ عُرُوضٍ فِي الذِّمَّةِ، نکاح کیا عورت کے ساتھ کوئی مال مویشی میں سے کسی جانور کو دینے کے اوپر، او عروض یا کوئی سامان وغیرہ دینے کے اوپر، ذمتی یعنی وہ متعین نہیں ہے، نہ کوئی حیوان متعین ہے اور نہ ہی کوئی سامان متعین ہے۔ مثلا جنس تو متعین کی ہے کہ مثلا گندم دوں گا، یا یہ تو متعین کیا ہے کہ میں ایک عدد گھوڑا دوں گا مہر میں، لیکن وہ گھوڑے کی صفت کیا ہے اور اس کی سامنے اس کی طرف اشارہ کرنا ایسا نہیں کیا، اور اس طریقے سے گندم سامنے موجود نہیں ہے بلکہ اپنے ذمے میں اس کو لازم کیا ہے۔ تو فَكَذَلِكَ الجواب، اس میں بھی جواب یہی ہے۔ کیا مطلب کہ پیچھے مسئلہ چلا آ رہا تھا نا کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے کر لے کہ سامان وغیرہ ہو اور اس کی عورت نے قبضہ کیا ہو مہر پر یا نہ کیا ہو، اور اس کے بعد مرد قبل الدخول اس کو طلاق دے دے، تو مرد کسی چیز کا کوئی رجوع نہیں کرے گا استحساناً۔ اور قیاس اس میں یہی تھا امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک، مرد جا کر وہ نصف قیمت اس سامان کی اس سے لے سکتا ہے، اگرچہ اس نے سارا سامان عورت نے اس کو ہبہ کر دیا۔ قیاس کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ مرد نے نصف مہر کے طور پر جو سامان عورت کی طرف سے واپس کرنا ہے تو وہ تو اس کو نہیں ہوا واپس، بلکہ وہ تو اس نے جو عورت نے ہبہ کیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ قبضہ کرنے کے بعد اگر ہبہ کیا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نے گویا کہ اپنی کوئی چیز اٹھا کر ہبہ کر دی، اور مرد کو مہر کے طور پر جو واپس کرنے کی بات ہوتی ہے وہ تو نہیں ہوئی۔ قیاس تو یہی ہے، لیکن استحساناً ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عین چیز جو متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے، وہ چونکہ یہاں پہ سامان ہے اور وہ سامان عین چیز ہے، متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے، وہی چونکہ مرد کو واپس ہو چکا ہے، قبضہ کرنے کے بعد واپس کیا یا بغیر قبضہ کیے واپس کیا، تو بہرحال واپس تو ہو گیا، اس لیے مرد کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو بیعین ہی یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ یہی مسئلہ ہے کہ حیوان ہے یا سامان ہے، اگرچہ وہ متعین نہیں ہے سامنے، لیکن اتنی جہالت جو ہے وہ نکاح کے اندر چل جاتی ہے کہ صرف یہ کہہ دے کہ ایک گھوڑا دوں گا، اگرچہ اس کو متعین نہیں کیا تو بعد میں دے سکتا ہے، کیونکہ نکاح کے اندر کافی حد تک وسعت ہوتی ہے اور اس میں تنگی نہیں ہوتی بنسبت بے کے۔ لأن المقبوض متعین فی الرد، فرماتے ہیں کہ جب قبضے میں دے دیا جائے گا نا جانور یا وہ گندم، تو اس وقت یہ متعین ہو جائے گا عورت کی طرف سے، یعنی اس کو لٹانے کے اوپر وہ متعین ہو جائے گا کہ اچھا یہ مہر تھا اور اس میں سے نصف جو ہے وہ شوہر کو واپس کرنا تھا، تو جب دے دیا جائے گا تو اس وقت متعین ہو جائے گا۔ لہٰذا شروع میں جب متعین کیا تھا مہر، اس وقت اگرچہ سامنے موجود نہ بھی ہو تو لہٰذا یہ اتنی جہالت کافی ہو، یعنی چل جائے گی۔ لأن الجہالۃ تحملت فی النکاح، کیونکہ جہالت جو ہوتی ہے وہ نکاح کے اندر مہر کا مجہول ہونا، یعنی اس کی جنس معلوم ہو لیکن نوع وغیرہ یا صفت وغیرہ کا مجہول ہونا، اس کی گنجائش ہے۔ فإذا عُجِّنَ، پس جب متعین ہو جائے گا، فیہ، جب نکاح میں مہر یعنی متعین ہو جائے گا بعد میں قبضے میں دیتے وقت، تو یسیر کأن تسمیۃ وقعت علیہ، تو ایسی ہو جائے گا گویا کہ تسمیہ یعنی جو شروع میں متعین کیا تھا شوہر نے مہر، وہ جو تسمیہ تھا وہ اسی متعین جو ابھی دیا جا رہا ہے اسی کے اوپر ہی واقع ہوا تھا۔ تو مقصد یہ ہے اس کا کہ شروع میں جو مہر متعین کیا ہے وہ ایسا تھا کہ اس کی تعین نہیں تھا تو ایسا کہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتا، جیسے کہ حیوان ہے یا سامان وغیرہ ہے، لیکن اس وقت موجود نہیں تھا۔ بعد میں جب وہ دیا جائے گا تو اس وقت وہ خود متعین ہو جائے گا، تو اتنی جہالت جو شروع میں ہوئی اس کو گنجائش، اس کی گنجائش ہے۔
وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنَ الْبَلْدَةِ أَوْ عَلَى أَلَّا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخْرَى فَإِنْ وَفَّى بِالشَّرْطِ فَلَهَا الْمُسَمَّى۔ اس شرط کے ساتھ اس نے مہر کو مشروط کر دیا کہ 1000 درم پر میں یعنی گویا کہ اس نے کہا میں شادی کرتا ہوں اس شرط پر کہ اس شہر سے اس عورت کو میں باہر لے کر نہیں جاؤں گا، اسی شہر کے اندر ہی اس کو رہائش دوں گا۔ او علی اللہ یتزوج علیہا اخری، یا اس کے اوپر دوسری عورت کو نکاح میں نہیں لاؤں گا۔ فإن وفى بالشرط، اگر وہ شرط کے اندر اس کو پورا کر لیتا ہے، فلها المسمى، تو عورت کو وہی جو اس نے متعین کی ہے 1000 درم وہی مل جائے گا۔ لأنه صرح مہرا، کیونکہ وہ 1000 درم مہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وقد تم رضاها به، عورت کی رضامندی بھی اس کے ساتھ ہو چکی ہے مکمل، لہذا وہ مہر اس کو مل جائے گا۔ وَإِن تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخْرَى، اگر اس نے شرط کی خلاف ورزی کر دی، اس کے اوپر دوسری عورت کے ساتھ نکاح کر دیا، او اخرجها فلها مہر مثلیہ، یا اس کو شہر سے نکال دیا، پہلی والی شرط کی بھی خلاف ورزی کر دی، تو اس صورت کے اندر عورت کو مہر مثل ملے گا۔ لأنه سمى ما لها فيه نفع، کیونکہ اس نے جو متعین کیا تھا 1000 درم اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نفع کہ گھر سے باہر اس شہر سے باہر نہیں لے کر جاؤں گا، یا 1000 درم اور اس کے ساتھ یہ کہ اس کے اوپر دوسری عورت کو لے کر نہیں آؤں گا، لیکن اس نے اس شرط کی چونکہ خلاف ورزی کر دی ہے، تو متعین تو ایسا کیا تھا جس میں عورت کا نفع تھا، لیکن فعند فواته، جب وہ نفع فوت ہو گیا ہے، ينعدم رضاها بالالف، صرف 1000 کے اوپر اب اس کی رضامندی منعدم ہو چکی ہے، تو لہذا فیکمل مہر مثلھا، شوہر اس کا مہر مثل مکمل طور پر دے دے گا، کیونکہ مہر مثل تو اس بوزہ کی قیمت شرعی اعتبار سے ہے، لہذا وہ مہر مثل سے کم نہیں کرے گا۔ کما فی تسمیۃ الکرامۃ والہدیۃ مع الالف، جیسے کہ 1000 درم کے ساتھ کوئی گفٹ وغیرہ یا کوئی عزت اور تکریم کے لیے کسی چیز کو شوہر متعین کر دے، اس کو متعین کرنے میں اس نے کہا کہ میں دوں گا، تو اگر وہ دے دیتا ہے تو گویا کہ اس نے شرط پوری کر دی، اور اگر ساتھ وہ ہدیہ یا کرامت جس کو اس نے متعین کیا تھا وہ نہیں دیتا، تو عورت کی رضامندی پھر اس 1000 درم پر باقی نہیں رہے گی، تو لہذا پھر مہر مثل یہاں پر لازم ہوتا ہے۔ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ إِنْ أَقَامَ بِهَا وَعَلَى أَلْفَيْنِ إِنْ أَخْرَجَهَا فإن أقام بها فلها الألف وإن أخرجها فلها مهر المثل لا يزاد على ألفين ولا ينقص عن الألف۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرد نے عورت کے ساتھ نکاح کیا اس شرط پر کہ 1000 درم آپ کو مہر دوں گا، اگر ان اقام بها، اس کے ساتھ اسی شہر کے اندر اس نے مقیم رہا اور اس کو اسی شہر کے اندر مقیم رکھا، تو 1000 درم ہوگا۔ اعلیٰ الفینی، اور اگر فرماتے ہیں کہ 2000 درم کے اوپر یہ نکاح ہے، ان اخرجہا، اگر اس نے اس شرط کی خلاف ورزی کی اور اس عورت کو شہر سے نکال دیا۔ ان اقام بہا، اگر وہ اس کو اسی شہر کے اندر رکھتا ہے تو فلہا الالف، اس عورت کے لیے 1000 درم ہوگا۔ وان اخرجہا، اگر شہر سے باہر نکالتا ہے، لہا مہر المثلی، عورت کو مہر مثل ملے گا، 2000 درم نہیں ملیں گے۔ لا یزاد علی الفینی، لیکن 2000 سے زیادہ مہر مثل نہیں ہونا چاہیے، ولا ينقص عن الالف، اور 1000 سے کم نہیں ہونا چاہیے، 1000 سے زیادہ ہو اور 2000 سے کم ہو۔ وہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے کہ اگر پہلی شرط یعنی شہر کے اندر مقیم رہا تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شرط اگر اس نے پوری کی تو 1000 درم ہی ملے گا، اور اگر یہ شرط پوری نہ کی، شہر سے باہر نکال دیا، تو پھر 2000 درم نہیں ملے گا، بلکہ یہاں پر مہر مثل ملے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں الشرطانی جمیعاً جائزانی، دونوں شرطیں جائز ہیں اور درست ہیں۔ حتی کان لها الالف ان قام بها والالفان ان اخرجها۔ قال ظفر رحمہ اللہ الشرطانی جمیعاً فاسدانی، امام ظفر فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں فاسد ہیں۔ ويكون لها مہر مثلها لا ينقص من الالف من الف ولا يزاد على الفین، وہ فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں فاسد ہیں اور دونوں شرطوں میں اس کے لیے مہر مثل ہوگا، تو 1000 سے کم نہیں ہوگا اور 2000 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ امام المرغینانی یعنی صاحب ہدایہ نے اس مسئلے کی مزید تفصیل کو ذکر کرنے سے گریز کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا ہے
کتاب الاجارہ کی طرف. فرمایا کہ اصل مسئلۃ فی الاجاراتی، اصل مسئلہ تو کتاب الاجارہ کے اندر ہے، بالکل اسی طرح کا یہ سیم مسئلہ ہے، اور دلائل بھی وہیں پر ہیں، جو دلائل وہاں پر ہیں وہ یہاں پر بھی ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ ہے ان خطہ الیوم فلک درہم وان خطہ غدا فلک نصف درہم وسنبینھا فیہ انشاءاللہ. کہ اگر کسی شخص نے جو درزی ہے اس کو یہ کہا کہ اگر آپ اس سوٹ کو آج ہی سی کر دیتے ہیں تو آپ کو 1 درہم ملے گا، اور اگر کل سی کر دیتے ہیں تو آپ کو نصف درہم ملے گا. تو اس کے اندر بالکل بے نہیں اسی طرح کا اختلاف ائمہ کا جو یہاں پر ہے. لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اگر وہ آج سی کر دیتا تو اس کو 1 درہم ہی ملے گا، اگر کل سی کر دیتا تو پھر 1 درہم نہیں ہے بلکہ اس کی اجرت مثل جتنی بنتی ہے وہی دیں گے، جو نصف درہم سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ یہاں پر ان کا یہ قول ہے کہ اگر پہلی شرط پوری کر دی تو 1000 درہم ہوگا، اور اگر شرط پوری نہ کی، شہر سے نکال دیا، تو پھر 2000 درہم نہیں ہوگا بلکہ مہر مثل ہوگا. اور اسی مسئلے کے اندر، اسی کپڑے کے مسئلے کے اندر صاحبین کا قول یہ ہے کہ دونوں شرطیں درست ہیں، اور امام ظفر رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ دونوں شرطیں فاسد ہیں. امام ظفر رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں فاسد ہیں، چاہے اس اجارے والے مسئلے میں یا یہاں پر دونوں شرطوں کو وہ فاسد قرار دیتے ہیں. ان کی دلیل یہ ہے کہ چیز ایک ہے، یعنی بضع کے مقابلہ میں 2 مختلف چیزوں کو یہ ذکر کر رہا ہے. اور اعلیٰ سبیل البدل کہ اگر ایک مقیم رہا تو پھر 1 درہم ہوگا، 1000 درہم ہوگا، اگر شہر سے نکال دیا تو پھر 2000 درہم ہوگا. چیز ایک ہے لیکن اعلیٰ سبیل البدل اس کے مقابلے میں 2 چیزیں ذکر کر رہا ہے، 2 بدل ذکر کر رہا ہے. تو لہٰذا یہاں پر جہالت کی وجہ سے تسمیہ فاسد ہو گیا ہے، اور وجوب تسمیہ جب فاسد ہو گیا تو مہر مثل واجب ہوگا. یہ امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں جائز ہیں، اس لیے کہ ہر ایک شرط کا اعتبار کرنا تو یہاں پر ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ المسلمون عند شروطہم. پس جب دونوں شرط مفید اور دونوں کے ساتھ ایک غرض بھی وابستہ ہے تو لہٰذا دونوں صحیح ہوں گے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرط اول کے وقت اس کا کوئی معارض، کوئی دوسری شرط موجود نہیں ہے. یہ کہہ رہا تھا کہ وَلَوْ تَزَوَّجَ عَلَىٰ أَلْفٍ أَقَامَ بِهَا، تو لہٰذا 1000 درہم ہی لازم ہوگا اگر وہ اس کو مقیم رکھتا ہے، اگر شرط کو پوری کرتا ہے. اور اگر اس شرط کو پوری نہیں کرتا بلکہ وہ اس کو شہر سے باہر لے کر چلا جاتا ہے تو پھر 2000 درہم نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اس شرط کے وقت تو کوئی بھی معارض نہیں ہے، لیکن جب یہ اس شرط کو پورا نہیں کرتا، شہر سے باہر لے کر جاتا ہے، تو پھر یہ 2000 درہم یہ اس پہلی شرط کے ساتھ، یعنی پہلی اجرت کے ساتھ معارض ہو گیا. جب معارض ہو گیا ہے تو لہٰذا گویا کہ اجرت مجہول ہوگی ہے اس دوسرے کے اندر. جب اجرت مجہول ہوگی تو فرماتے ہیں کہ اب 2000 یہاں پہ نہیں ہوگا بلکہ مہر مثل لازم ہو جائے گا. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہے. باقی اس کی جو تفسیر ہے وہ کتاب الاجارہ کے اندر آئے گی. اور اس میں راجح قول جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہی ہے کہ اگر شہر سے باہر لے کر جاتا ہے تو پھر 2000 درہم نہیں بلکہ مہر مثل ہوگا. لیکن وہ مہر مثل 2000 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 2000 پر تو دونوں راضی ہے نا، اور شوہر بھی راضی ہے اور عورت بھی، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اور 1000 سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ 1000 سے کم اگر ہوگا تو 1000 دینے پر تو خود شوہر راضی ہے، لہذا اس سے کم ہم نہیں کریں گے. وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ هَٰذَا الْعَبْدِ أَوْ عَلَىٰ هَٰذَا الْعَبْدِ، اس طریقے سے کہا کہ یا یہ غلام مہر میں دوں گا یا یہ غلام مہر میں دوں گا. اس طریقے سے 2 غلاموں کے درمیان اس نے مہر کو متردد کر دیا. فَإِذَا أَحَدُهُمَا أَوْكَسُ الْآخَرُ أَرْفَعُ، دیکھا تو ایک غلام جو ہے وہ تھوڑا کم قیمت کا ہے، وَالْآخَرُ أَرْفَعُ، اور دوسرا ذرا زیادہ قیمت کا ہے. اب یہ بھی نہیں پتہ کہ ان میں سے کون سا دینا ہے، متعین نہیں ہے. فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا، اب چونکہ مہر مثل کو دیکھنا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مہر مثل کو اصل سمجھتے ہیں، اور وہ چونکہ فرماتے ہیں کہ یہ شرعاً بضع کی قیمت ہے تو لہٰذا مہر مثل اصل ہے. تو لہٰذا اگر مہر مثل کو دیکھیں تو دیکھیں اگر ان میں سے جو اوکس ہے، یعنی کم قیمت والا غلام ہے، وہ اس غلام سے بھی مہر مثل اگر کم ہے تو ظاہر ہے کہ اوکس غلام کی قیمت گویا کہ زیادہ ہے، اور مہر مثل اس سے بھی کم ہے، تو اوکس غلام دے دو. ٹھیک ہے، کیونکہ ویسے تو مہر مثل دینا تھا، لیکن اوکس غلام کی قیمت چونکہ زیادہ ہے اور اس کے دینے پر شوہر راضی بھی ہے تو وہی دے دو. وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْفَعِهِمَا، اور اگر مہر مثل ایسا ہے کہ جو زیادہ قیمت والا غلام ہے اس سے
بھی زیادہ ہے، مہر مثل اس سے بھی زیادہ ہے، پھر کیا کریں؟ کہتے مہر مثل نہیں دو، پھر فلح الارفع، پھر وہ جو زیادہ قیمت والا غلام ہے وہی مہر میں دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر عورت اس عرفہ غلام پر راضی ہے، کہ جب شوہر نے کہا تو وہ راضی تھی، اس لیے وہی دے دو۔ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا، اگر ایسا ہے کہ مہر مثل ان دونوں غلاموں کی قیمتوں کے درمیان کا ہے، یعنی اوکس غلام سے زیادہ کا ہے اور عرفہ غلام کی قیمت سے کم کا ہے، تو لہذا اب بیچ میں آ گیا تو فلح مہر مثل، اس صورت میں نہ اوکس غلام دیں گے نہ عرفہ دیں گے، بلکہ مہر مثل دیں گے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ہے۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ لحل اوکس فی ذالک کلہ، ان تمام صورتوں کے اندر اوکس غلام جو یقینی طور پر جس کی قیمت یعنی اقل ہے اور وہ کم ہے تو وہی دے دو۔ فإن طلقها قبل الدخول بها، یہ تو تھا کہ مہر دینے سے متعلق کہ مہر اب کون سا ہم اس میں سے دے دیں، جو کہ یہ غلام متعین نہیں تھا۔ ہمارے مثل کو اصل سمجھتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے یہ فیصلہ کیا اور صاحبین نے اوکس غلام کو ہی دینے کا فیصلہ کر دیا۔ لیکن اس صورت کے اندر اگر طلاق قبل دخول ہوگی، شوہر نے قبل دخول طلاق دے دی، اب کون سا دے دیں گے؟ فرماتے ہیں فلہا نصف الاوکس فی ذلک کلہ بالاجماع، اس صورت میں بالاجماع اوکس غلام کا ہی نصف دیں گے، یعنی جو کم قیمت غلام ہے اس کی قیمت کا ہی نصف ہوگا۔ صاحبین کی دلیل لہما، فرماتے کہ ان المصیر الی المہر المثلی لتعذر ایجاب المسمى، فرماتے کہ مہر مثل کی طرف جانا اسی وقت ہوگا جب مسمى کے واجب کرنا متعذر ہو۔ صاحبین کے نزدیک اصل کیا ہے؟ مسمى ہے جو متعین کیا جائے، اور جب مسمى متعذر ہو جائے، اس کو دینا مشکل ہو جائے، تو پھر ہم مہر مثل کی طرف جائیں گے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ مہر مثل کو اصل سمجھتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ اختلاف ہوا۔ لہذا صاحبین فرماتے ہیں کہ مہر مثل کی طرف ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ مسمى متعین کیا ہوا مال مہر وہ متعذر نہ ہو جائے، اس کا دینا یا اس کا واجب کرنا۔ قد امکن ایجاب الاوکس، اور یہاں پر اس صورت کے اندر صورت مسئلہ میں اوکس غلام دینا ممکن ہے، اس کو واجب کرنا ممکن ہے، اذ الاقل متیقن، کیونکہ اقل جو ہوتا ہے وہ متیقن ہوتا ہے، لہٰذا یعنی یقینی ہے کہ یہ غلام ہی اس میں مہر میں دیا جائے، اور لہٰذا اقل متیقن ہے تو وہی دے دو۔ اگرچہ عقل متیقن کا قاعدہ وہاں پر چلتا ہے کہ جب دونوں چیزوں کی یعنی صورتاً بھی وہ دونوں چیزیں ایک ہوں اور جنس بھی ایک ہو، اور یہاں پر تو عرفہ غلام اور اوکس غلام دونوں کی صورت ایک جیسی نہیں ہے، دونوں کی کے اندر صفات کے اندر بھی فرق ہے، قیمت کے اندر بھی فرق ہے، تو بہرحال صاحبین نے یہاں پر اسی اصول کو لیا ہے کہ عقل ہے تو لہٰذا اوکس دینا یہاں پہ ممکن ہے، تو مہر مثل کی طرف نہیں جائیں گے۔ وَصَارَ كَالْخُلْعِ وَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ، صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے جیسے کہ خلا اور اعتاق علی مال، مال لے کر آزاد کرنا، جیسے کہ کسی نے کہا کہ میں اپنی عورت کے ساتھ خلا کرتا ہوں اس غلام پر یا اس غلام پر، یعنی اس چھوٹے غلام پر یا بڑی قیمت کے یا زیادہ قیمت کے غلام پر، اور یا یہ کہا کہ میں اپنے غلام کو آزاد کرتا ہوں یہ مال لے کر یا یہ مال لے کر، یعنی دو الگ الگ ذکر کر دیے ان کے عوض، تو فرماتے ہیں کہ اس میں جو کم ہوگا وہ متیقن ہے، چونکہ لہذا وہی دے کر خلا بھی ہو جائے گا اور وہی دے کر اعتاق بھی ہو جائے گا۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان الموجب الاصلی مہر المثلی اذ هو العدل، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ موجب اصلی، جو اصلی یہاں پر واجب ہونے والی چیز ہے وہ ہے مہر مثل، اذ هو العدل، کیونکہ یہی عدل پر مبنی ہے اور یہی شریعت کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ والعدول عنہ، اور اس سے عدول کرنا، اس سے پھر کر مسمى کی طرف جانا کب ہوتا ہے؟ عند صحت تسمیہ، تسمیہ جو متعین کیا ہوا مہر ہے وہ درست ہو، اس کے صحت کے وقت ہم ادھر جائیں گے۔ وقد فسدت لمکان الجہالتی، اور یہاں پر تو تسمیہ فاسد ہو چکا ہے جھول ہونے کی وجہ سے، نہیں پتا کہ اوکس غلام ہے، نہیں پتا کہ عرفہ غلام ہے، کون سا دینا ہے، مجھول ہے تو لہٰذا مہر مثل دیا جائے گا۔ خلاف الخلع والاعتاق، بخلاف خلع اور اعتاق کے کہ اس میں اگر کسی نے کہا کہ یہ غلام اس غلام پر خلع کرتا ہوں یا اس پر کرتا ہوں، یا اس پر آزاد کرتا ہوں اپنے غلام کو یا اس پر کرتا ہوں، تو ان میں سے جو کم قیمت ہے وہ دے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے پر اس کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں؟ لأنه لا موجب له في البدل، کیونکہ وہاں پر یعنی خلع اور اعتاق میں کوئی شریعت نے الگ سے کوئی موجب
یعنی بدل کے اندر کوئی الگ سے کوئی مقدار متعین کی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ خلا کے لیے وہ مقدار اس کی طرف ہم چلے جائیں یا اعتاق میں اس کی طرف چلے جائیں، جبکہ یہاں مہر کے اندر تو مہر مثل شریعت نے متعین کیا ہوا ہے، اس لیے موجب اصلی وہاں پر ہے اور یہاں پر موجب اصلی نہیں ہے۔ الا ان مہر المثلی اذا کان اکثر من الارفا، اشکال کا جواب ہے، اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مہر مثل ہی لازم ہے تو پھر مہر مثل ہی دے دو، پھر یہ کیوں کیا کہ بھائی ایک صورت میں آپ کہتے ہو کہ اوکس غلام دے دو، دوسری میں کہتے ہیں کہ نہیں عرفہ غلام دے دو، تو یہ آپ نے کیوں کیا؟ فرماتے ہیں کہ الا ان مہر المثل اذا کان اکثر من الارفا، جب مہر مثل عرفہ غلام یعنی قیمتی غلام جو تھا اس سے زیادہ تھا، فالمرأۃ رضیت بالحتی، تو عورت تو پھر جو عرفہ غلام ہے اس پر راضی تھی، کہ شوہر نے جب اس کو کہا تو وہ اس پر راضی تھی، تو پھر لہٰذا مہر مثل کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ عرفہ پر ہی جو عورت راضی ہے جس پر۔ فإن كان انقص من الاوکس، اگر مہر مثل جو ہے وہ اوکس یعنی کم قیمت غلام سے بھی کم ہے تو فالزوج رضی بالزیادتی، تو شوہر جو ہے وہ زیادتی پر راضی ہے، یعنی اوکس غلام دینے پر راضی ہے، خود اس نے کہا ہے، تو لہٰذا اس صورت میں ہم نے اس کے اوپر اوکس غلام لازم کیا۔ والواجب فی الطلاق قبل الدخول فی مثلہ المتع، پھر بھی ایک اشکال ہے کہ اچھا ٹھیک ہے چلو یہ تو ہو گیا، لیکن طلاق قبل دخول کی صورت میں جب ایسا ہو کہ مہر کوئی متعین نہ ہو تو طلاق قبل دخول کی صورت میں متع ہوتا ہے، تو یہاں پر تو آپ نے کہا کہ نہیں متع نہیں ہوگا بلکہ اوکس جو غلام ہے کم قیمت جو غلام ان دونوں میں سے تھا اس کی قیمت کا نصف دے دو، آپ نے یہ کہا، تو یہ کیوں کیا؟ فرماتے ہیں والواجب فی الطلاق قبل الدخول فی مثل المتع، واجب فی الطلاق یعنی طلاق قبل دخول کی صورت میں جو چیز واجب ہوتی ہے وہ اس جیسے مسائل کے اندر یعنی اس صورت کے اندر متع ہوتا ہے، اور ونصف الاوکس یزید علیہ فی العادہ، لیکن نصف غلام جو ہوتا ہے یعنی اوکس غلام ایک بالکل کم قیمت غلام جو اس نے متعین کیا ہے اس کی قیمت کا نصف وہ عام طور پر عادتاً وہ متع سے زیادہ ہی ہوتا ہے، یعنی سوٹ جو کپڑوں کا ہے اس سے تو اس کی قیمت بہرحال زیادہ ہوگی، جب زیادہ ہوگی تو شوہر چونکہ اس اوکس غلام کو دینے پر راضی تھا تو لہٰذا قبل دخول طلاق کی صورت میں اسی غلام کی نصف قیمت دے دو اور اس پر شوہر راضی بھی ہے، لاعترافی فوجب، لہٰذا وہی اس کی قیمت کا نصف لازم ہوگا، لاعترافی بالزیادتی، شوہر کے زیادتی کا اعتراف کرنے کی وجہ سے، شوہر جو ہے وہ اوکس غلام دے رہا تھا لہٰذا قبل دخول طلاق کی صورت میں اسی اوکس غلام کی قیمت کا نصف دے دیں گے، چونکہ وہ ویسی بھی متع سے زیادہ ہے، اس میں عورت کا فائدہ بھی ہے۔ تو آج ہم نے 3 مسائل پڑھ لیے، ان میں سے ایک تو یہ کہ کوئی سامان یا حیوان وغیرہ تھا مہر میں، عورت نے اس پر قبضہ کیا یا نہیں کیا، اسی صورت میں اس کو ہبہ کر دیا تو شوہر نے عورت سے نصف مہر کی واپسی کا مطالبہ نہیں کرنا۔ دوسرا ہم نے یہ پڑھ دیا کہ 2 شرطوں کے ساتھ اس کو متردد کر دیا مہر کو، تو لہٰذا اگر شرط پائی جائے گی تو ٹھیک ہے، اور اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو اس شرط کی خلاف ورزی کی صورت میں ائمہ کے اقوال ذکر کر دیے، جس میں راجح قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، اور اس طریقے سے آخر میں بھی یہی ہے کہ مہر 2 چیزوں کے درمیان متردد کر دی، شرطیں تو نہیں 2 چیزیں ہیں، یا یہ غلام دوں گا یا یہ غلام دوں گا، تو اس میں پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مہر مثل کو اصل سمجھتے ہیں اور اس سے عدول اسی وقت کرتے ہیں کہ جس میں مرد اور عورت دونوں راضی ہوں، اس لیے اوکس اور عرفہ غلام کو بعض ایسی صورتوں میں لازم کیا کہ جن میں مہر مثل کے ساتھ اس کا کوئی تعارض نہیں آ رہا تھا اور شوہر اس کو دینے پر راضی بھی تھا، اور صاحبین نے جو ہے وہ مسمہ جو متعین کیا ہے اس نے اسی کو ہی اصل سمجھا، اور اس میں پھر فرمایا کہ چونکہ اقل متیقن اوکس غلام ہے تو وہی دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔